أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ سبق نمبر 16 فعل مجہول۔ فعل معروف وہ فعل ہے جس کا فاعل ذکر کیا جائے، جیسے قتل رجل، یعنی قتل کیا ایک آدمی نے۔ قتل رجل یہ معروف ہے، یعنی قتل کیا ایک آدمی نے۔ اس مثال میں قتل فعل معروف ہے۔ اب فعل مجہول کیا ہے؟ وہ فعل ہے جس کا فاعل ذکر نہ کیا جائے۔ یہ بات میں آپ لوگوں کو کئی مرتبہ بتائی ہوں کہ فعل مجہول وہ فعل ہوتا ہے جس میں کام کرنے والے کا کوئی ذکر نہیں ہوتا۔ کام تو ہوتا ہے لیکن کام کس نے کیا یہ معلوم نہیں چل پاتا۔ جیسے قتل زید، یعنی قتل کیا گیا زید۔ اس مثال میں قتل فعل مجہول ہے۔ اب یہاں دیکھیں قتل کیا گیا زید، یہاں قتل کرنا تو کام پایا گیا اور زید قتل ہوا ہے یہ بھی پتہ چل رہا ہے، لیکن قتل کیا ہے کس نے یہ نہیں معلوم ہے، اور کرنے والا ہی فاعل ہوتا ہے، تو یہ فعل مجہول ہوگا جس میں کام کرنے والے کا ذکر نہ ہو۔ نائب فاعل وہ اسم ہے جو فعل مجہول کے بعد فاعل کی جگہ پر لایا جائے، جیسے قتل زید میں زید نائب فاعل ہے۔ اب دیکھیے نائب کا معنی ہوتا ہے جو کسی کے بدلے میں آ رہا ہو، تو نائب فاعل کا مطلب ہوا فاعل کے بدلے میں آ رہا۔ فعل مجہول میں فاعل نہیں ہے تو فاعل کے بدلے میں جو آیا وہ نائب فاعل ہوا، تو قتل ہو گیا فعل مجہول اور زیدن ہوگا نائب فاعل، قتل کیا گیا زید۔ فتح کھولا گیا، مثل مثال، اس کی جمع امثال، ثوب کپڑا، جمع اسواب، صوت آواز، جمع اصوات، اکرما تعظیم کی گئی، الباب دروازہ، جمع بوابۃ، لوبسا پہنا گیا، جورحا زخمی کیا گیا۔ فتح الباب کھولا گیا دروازہ، فتح فعل ماضی مجہول، الباب نائب فاعل، فعل مجہول اپنے نائب فاعل سے مل کر کے جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ یہاں شبہ جملہ فعلیہ اسمیہ نہیں ہوگا۔ دیکھیے شبہ جملہ کہا جاتا ہے جب جملہ اسمیہ بنے، یہ جملہ فعلیہ بن رہا ہے تو یہاں شبہ جملہ نہیں آئے گا، یہاں آپ کو سیدھا جملہ فعلیہ خبریہ بنانا ہے۔ ضربہ مثلاً مثال بیان کی گئی۔ دیکھیے ضربہ کا معنی اس سے پہلے آپ نے پڑھا تھا مارنا، لیکن لفظ ضربہ جو ہے اس کا ایک معنی نہیں ہے، بہت سے معنی ہیں۔ میں یہ بات آپ لوگوں کو بتائی تھی کہ عربی جو ہے یہ ایک بہت وسیع زبان ہے جس میں ایک لفظ کا کم سے کم اگر دیکھا جائے تو 70 معانی نکلتے ہیں۔ ایک لفظ کے 70 معانی نکل رہے ہیں کم سے کم، اور زیادہ سے زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے۔ تو ضربہ کا معنی کہیں مارنا ہے تو کہیں مثال بیان کرنا ہے۔ ضربہ مثلاً مثال بیان کی گئی، قرآن میں بھی لفظ ضربہ کا استعمال مثال کے لیے آیا ہے۔ تو ضربہ فعل ماضی مجہول، مثلاً نائب فاعل، فعل ماضی مجہول نائب فاعل سے مل کر کے جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ غسل الثوب دھویا گیا کپڑا، غسل فعل ماضی مجہول، ثوب نائب فاعل، فعل مجہول نائب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ رفع الصوت آواز بلند کی گئی، رفع کا معنی اٹھانا ہوتا ہے، رفع کے معنی پیش ہے اور پیش جو ہوتا ہے وہ اوپر ہوتا ہے، تو یہاں رفع مجہول ہے، رفع الصوت آواز بلند کی گئی، رفع فعل ماضی مجہول، صوت نائب فاعل، فعل مجہول نائب فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ، فعل ماضی مجہول نائب فاعل سے مل کر کے جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ شبہ جملہ بول کر مجھے بھی عادت لگ گئی ہے۔ قطع الثوب کاٹا گیا کپڑا، قطع کا معنی ہوتا ہے کاٹنا، تو اس سے فعل مجہول بنا قطع، قطع فعل ماضی مجہول اور ثوب نائب فاعل،
فعل مجہول نائب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ یہاں تک جو کچھ بھی آپ پڑھی ہیں فعل ماضی مجہول ہے اور صیغہ جو ہے یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ اکرم العالم، تعظیم کی گئی عالم کی۔ اکرمہ یہ بھی فعل ماضی مجہول، عالم نائب فاعل، فعل مجہول نائب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگی یہ بات کہ پچھلے سبق میں بتائی تھی کہ فعل ماضی جو ہے وہ صرف 3 ہی حرف کا نہیں ہوتا، 3 حرف سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اب یہاں آپ اکرموں کو دیکھیں، یہ بھی فعل ماضی ہی ہے، مجہول ہی ہے، لیکن 4 حرف کا ہے، تو اس کو کہیں گے مزید فی۔ لوبس السروالو، پہنا گیا شروال، لوبسا فعل ماضی مجہول، سروالو نائب فاعل، فعل مجہول نائب فاعل سے مل کر کے جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ جورح الوجہ، زخمی کیا گیا چہرہ۔ اب یہ پوری ترکیب جو ہے نا بالکل ایک ہی جیسی ہے، تو میں اس کا ترجمہ پڑھا دیتی ہوں کیونکہ اس سبق میں ابھی آگے اور بھی ہے۔ قرئ القرآن، پڑھا گیا قرآن، وہی ہے، مجہول ہے اور نائب فاعل ہے۔ الناس قتلوا، قتل کیے گئے لوگ۔ اب یہ تھوڑی الگ ترکیب ہے، الناس مبتدا، قتلوا فعل ماضی مجہول، صیغہ جمع مذکر غائب، تو قتلوا فعل ماضی مجہول اور واو جو ضمیر ہے یہ نائب فاعل، فعل مجہول اپنے نائب فاعل سے مل کر کے خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر کے جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ الناس قتلوا، الناس کو مبتدا بنایا گیا ہے تو یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ النساء ضربن، ماری گئیں عورتیں۔ ابھی یہاں ضربہ کا معنی جو تھا یہ مثال لی گئی اور یہاں معنی مارنا لیا جا رہا ہے، کیونکہ عورت کے ساتھ ضربنا کا لفظ آیا ہے تو یہاں مثال کا لفظ اگر استعمال کیا جائے تو یہ صحیح نہیں ہوگا، تو یہاں مارنا ہی صحیح ہوگا۔ عورتیں مثال کی گئیں ایسا تو کچھ نہیں ہوتا ہے نا، عورتیں ماری گئیں۔ الناس مبتدا، ضربنا فعل مجہول، نون ضمیر فاعل، نائب فاعل، فعل مجہول نائب فاعل سے مل کر کے خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر کے جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ان دونوں کی ترکیب بالکل ایک جیسی ہے۔ اگر اس میں کچھ چھوٹ گیا ہو الناس قتلوا میں تو النساء ضربن سے اس کو درست کر لیں۔ کوسر اللوح، توڑی گئی تختی، کوسرا فعل مجہول، لوح نائب فاعل، فعل مجہول نائب فاعل سے مل کر کے جملہ فعلیہ خبریہ۔ اب اسی میں آگے نائب فاعل کا ذکر کیا گیا۔ نائب فاعل بھی ترکیب وصفی، اضافی و اشاری، یعنی نائب فاعل کے ساتھ اب موصوف صفت کی ترکیب بھی ہوگی، مضاف مضاف الیہ کی ترکیب بھی ہوگی اور اس میں اشارہ مشار الیہ بھی ہوگی۔ وصفی کے معنی موصوف صفت، اضافی کے معنی مضاف مضاف الیہ، اشاری کے معنی اس میں اشارہ مشار الیہ۔ شوربا پیا گیا، زیت الغاری مٹی کا تیل، زیت کے معنی تیل، غار کے معنی مٹی۔ اوکلا کھایا گیا، المائدۃ دسترخوان، الافراغ خالی کرنا یا انڈیلنا، نوما سویا گیا، سلایا گیا۔ وجد الماء البارد، پایا گیا ٹھنڈا پانی، ٹھنڈا پانی موصوف صفت ہے کیونکہ آپ یہاں دیکھیں الف لام ماء پر بھی ہے اور بارد پر بھی ہے، پیش ماء پر بھی ہے بارد پر بھی ہے، اور یہ قاعدہ ہے جیسا موصوف ویسی صفت۔ وجدہ ہو گیا فعل مجہول، الماء موصوف، البارد صفت، موصوف صفت سے مل کر کے نائب فاعل، فعل مجہول نائب فاعل سے مل کر کے جملہ فعلیہ خبریہ۔ شورب الماء الحمیم، پیا گیا گرم پانی، گرم پانی، یہاں بھی پانی کی صفت بتائی جا رہی ہے کہ وہ گرم ہے، موصوف صفت ہو رہا ہے۔ شوربہ فعل مجہول، الماء موصوف، الحمیم صفت، موصوف صفت سے مل کر کے نائب فاعل، فعل مجہول نائب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ عجنا دقیق الحنطتی، اب یہاں آپ دیکھیں یہاں دقیق پر الف لام نہیں آیا اور حنطتی الحنطتی زیر کے ساتھ آیا، تو یہ اب ہو گیا مضاف مضاف الیہ۔ گوندھا گیا گیہوں کا آٹا، دقیق کے معنی آٹا، حنطتوں کے معنی گیہوں۔ اوجنا فعل مجہول، دقیق و مضاف، حنطتی مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر کے
نائب فاعل فعل مجہول نائب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اوکلا حاضل ارزو کھایا گیا یہ چاول، اوکلا فعل مجہول، حاضہ اسم اشارہ، الارزو مشار الیہ اسم اشارہ مشار الیہ سے مل کر کے نائب فاعل، فعل مجہول نائب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ افرغا زیت الغاری اونڈیلا گیا مٹی کا تیل، افرغا فعل ماضی مجہول، زیت و مضاف، غاری مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر کے نائب فاعل، فعل مجہول نائب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ بوسطت المائدۃ یعنی لپیٹا گیا دسترخوان، بوسطہ فعل ماضی مجہول، المائدۃ نائب فاعل، فعل ماضی مجہول نائب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ نوّمہ عبداللہ سلایا گیا عبداللہ، نوّمہ فعل ماضی مجہول، عبد مضاف اللہ مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر کے نائب فاعل، فعل اپنے نائب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ جورحا وجہ الصبی زخمی کیا گیا بچے کا چہرہ، وجہ کے معنی چہرہ، صبی کے معنی بچہ، بچے کا چہرہ۔ جورحا فعل مجہول، وجہ مضاف، صبی مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر کے نائب فاعل، فعل مجہول نائب فاعل سے مل کر کے جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ تو دیکھیے ترکیب تو ایک ہی جیسی آ رہی ہے سب کی۔ غسل ثوب المرأۃ دھویا گیا عورت کا کپڑا، ترکیب بالکل ویسے ہی ہے، ثوب مضاف مرأتی مضاف الیہ ہو جائے گا۔ اقرئ عبد النبی پڑھایا گیا عبد النبی، عبد النبی یہ کسی کا نام ہے جس طرح عبداللہ نام ہے، تو اقرئ تو ہو گیا فعل مجہول، عبد مضاف نبی مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر فعل نائب فاعل، فعل مجہول نائب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ قرئت ہذہ البوابۃ، قرئت ہذہ البوابۃ توڑا گیا یہ دروازہ، قرئت فعل مجہول، ہذہ اسم اشارہ، البوابۃ مشار الیہ اسم اشارہ مشار الیہ سے مل کر کے نائب فاعل، فعل مجہول نائب فاعل سے مل کر کے جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ تلک القعادۃ وضعت وہ چارپائی بچھائی گئی، تلکا اسم اشارہ، القعادۃ مشار الیہ اسم اشارہ مشار الیہ سے مل کر کے مبتدا، وضعت فعل مجہول، اس میں تا ضمیر فاعل نائب فاعل، فعل مجہول نائب فاعل سے مل کر کے، یہ جو تا ضمیر ہے نا اس کو تا ضمیر بارز متصل کہا جاتا ہے، ضمیر بارز متصل، ضمیر متصل اور منفصل پڑھی ہیں، متصل جس میں فعل کے ساتھ ضمیر لگی ہوئی ہوتی ہے، منفصل جس میں ضمیر ظاہر نہیں ہوتی۔ وضعت فعل مجہول، تا ضمیر بارز مستتر نائب فاعل، فعل مجہول مستتر نہیں بارز ہی ہے، وضعت فعل مجہول، تا ضمیر بارز نائب فاعل، فعل مجہول نائب فاعل سے مل کر کے خبر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ سمع صوت الناس سنی گئی لوگوں کی آواز، دیکھیں آواز مؤنث ہے، ٹھیک ہے، اب آپ یہاں یہ نہیں کہیں گی کہ یہاں مؤنث کی کوئی علامت نہیں ہے، لیکن آواز جو ہے وہ چیز ہی مؤنث ہے، اسی لیے کہا جا رہا ہے سمع صوت الناس لوگوں کی آواز سنی گئی، سمع فعل مجہول، صوت مضاف، ناسی مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر کے نائب فاعل، فعل مجہول نائب فاعل سے مل کر کے جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ تو ترکیب تو ایک ہی جیسی تھی سب کی۔ اب اسی طرح یہ عربی جو ہے مشق بنانا ہے، یہ بھی بالکل اسی طرز پر ہوگی جیسا کہ آپ لوگوں نے ابھی یہ سبق پڑھا۔ کھائی گئی وہ روٹی، تو وہ روٹی کا پہلے آ جائے گا، یا پھر آپ چاہیں تو پہلے کھائی گئی کا لا سکتے ہیں، تو کھانے کا ہوتا ہے اکلا، اس نے کھایا، اب اس کو مجہول کرنا ہے تو اوکلا ہو گیا، وہ روٹی تو تلکل خبز کھائی گئی وہ روٹی۔ آٹا گوندھا گیا، آٹا کا ہوتا ہے حنتتو اور گوندھنے کا ہوتا ہے عجنا، تو گوندھا گیا یہ ہے کیا مجہول۔ اوجینا حنتتو
بچھایا گیا پاکیزہ رومال. میں یہ سب کچھ الگ سے نہیں کچھ بتا رہی ہوں، سب کچھ سبق میں موجود ہے. آٹا کا بھی لفظ موجود ہے، گوندھنا بھی موجود ہے. بچھایا گیا پاکیزہ رومال، بچھانے کا بوستت ہے آیا تھا اوپر. تو بوستت پاکیزہ کا ہوتا ہے، نظیفتن کے معنی پاکیزہ، اور رومال کا مندیل. آپ یہ سب کچھ فیض الادب اس کے پچھلے اسباق جو گزرے ہیں ان میں پڑھ چکی ہیں. بوستت پاکیزہ رومال یہ ہو گیا موصوف اور صفت. تو آپ چاہیں تو بوستت کو بعد میں بھی لا سکتی ہیں یا پہلے بھی لا سکتی ہیں. تو بہتر یہ ہوگا کہ بوستت کا لفظ بعد میں لائیں، پہلے پاکیزہ رومال بنائیں. پاکیزہ کا ہو گیا نظیف اور رومال کا ہو گیا مندیل. تو المندیل النظیف بوستت یعنی پاکیزہ رومال بچھایا گیا. کھٹکھٹایا گیا مدرسے کا پھاٹک، پیا گیا پانی، مار ڈالا گیا جاہل مرد. سب کچھ صرف فعل مجہول لفظ استعمال کرنا ہے اور اس کے بعد یا تو مضاف مضاف الیہ ہوگا یا موصوف صفت ہوگا یا اس میں اشارہ مشار الیہ. تو امید کرتی ہوں کہ یہ سب آپ لوگوں کے لیے آسان ہوگا. اللہ رب العزت آپ سبھی کے لیے آسانیاں فراہم کریں.